خفیہ دستاویزات لیک ہونے پر قابض صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے چیف آف سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف تساچی بروزمین کو حساس دستاویزات کے غیر ملکی میڈیا کو لیک ہونے کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ بروزمین کو 433 یونٹ میں تحقیقات کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ یونٹ 2008 میں سنگین جرائم اور بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس یونٹ کو اسرائیلی ایف بی آئی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ صہیونی چینلوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے بروزمین کی گرفتاری سے پہلے ان کے گھر کی تلاشی بھی لی تھی۔ صہیونی رجیم کی پولیس نے نیتن یاہو کے سابق ترجمان ایلی فلڈ سٹائن کو بھی طلب کر لیا ہے، جو پہلے ہی اس کیس میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ان کو خفیہ معلومات افشا کرنے اور غیر ملکی ذرائع سے پیسے وصول کرنے کے شعبے میں گرفتار کیا گیا۔ اس سلسلے میں نیتن یاہو کی پارٹی نے ایک سخت بیان جاری کیا ہے، جس میں فلڈ سٹائن کا نام نہیں لیا گیا لیکن اوریخ کی حمایت کی گئی اور ان کی گرفتاری کو پولیس کی جابرانہ کارروائی اور سیاسی اذیت کی نئی مہم قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ایک دائیں بازو کے وزیر اعظم کو ہٹانا اور ناکام شباک چیف کو ہٹانے سے روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر وہ ارب پتی کاروباری ایلون مسک سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اس شعبے میں ان کی کمپنی کو مہارت حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے اور امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر بھی غور کر رہا ہے، تاہم ساتھ ہی مختلف آپشنز بشمول فوجی کارروائی زیر غور ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران میں حالیہ فسادات کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دوستوں کہا ہے کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو انجام ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ غرور میں مبتلا ایک شخص خود کو دنیا کے فیصلے کرنے کا اہل سمجھ رہا ہے، مگر اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر موجود طاقتور حکمرانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم، غرور اور طاقت کے نشے میں مبتلا حکمرانوں کا زیادہ دیر تک قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے بھی امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں بدامنی پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کے دوران مرنے والوں کی یاد میں ملک بھر میں 3 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری بدامنی کے دوران اموات میں اضافہ ہوا ہے، جس کا الزام ایرانی حکام نے امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ممالک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایران میں فسادات کروا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے، جس میں انہوں نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا۔ پوسٹ میں ان کے ساتھ سرکاری پورٹریٹ اور عہدے کے نیچے جنوری 2026 بھی درج ہے۔ اس وقت تک وینزویلا کی حکومت کی جانب سے ٹرمپ کی پوسٹ میں دوستوں کوئی سرکاری رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ پوسٹ میں دکھائی گئی تصویر ویکیپیڈیا کے صفحے سے مشابہت رکھتی ہے اور اس میں ٹرمپ کو امریکی صدر کے 45ویں اور 47ویں عہدے پر دکھایا گیا ہے، جبکہ نائب صدر کے طور پر جی ڈی وینس کو نامزد کیا گیا ہے۔